Hi, I am ex-Muslim Christian. ارے آپ کو میں نے کہا تھا یار میرے ساتھ ڈسکورڈ پہ جڑیں، وہی ہیں آپ؟ ہاں میں وہی ہوں. آپ نے مجھے لنک دیا تھا اپنے ویب سائٹ کا، لیکن نہیں، میں نے آپ کو ڈسکورڈ پہ جوائن کا لنک دیا تھا. میں نے کہا تھا ڈسکرپشن میں جائیں اور لنک ہے ڈسکورڈ کا میری ویڈیو ڈسکرپشنز میں. میرے خیال میں نے آپ کی چینل بھی دیکھا، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا چینل بھی ہے. ہاں ہاں جی ہے. ایکچولی میرے پاس آپ کے آج کے ٹاپک میں ایڈ کرنے کے لیے کچھ تھا، اس لیے میں نے جوائن کیا، اگر آپ اجازت دیں تو. جی، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں نے اسلامک اور کرسچن ایسکیٹولوجی دونوں کی اسٹڈی کی ہوئی ہے تھوڑی بہت، تو وہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ بک آف ریویلیشن اگر آپ کھولنا چاہیں تو ورس نمبر 5 اس کی. کیا بائبل ریفرنسز شیئر کرتے ہیں یا میں اپنی اسکرین شیئر کر کے؟ نہیں، میں اصل میں بائبل کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا، کیونکہ اسلام ایک اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ آف محمد ہے کہ جس میں اگر کمپیریزن کرو گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پوٹی کو فلاور کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو آئی ڈو ناٹ پلے کمپیریزن ہیئر. I show the stupidity of the Islam. So that is why I try not to compare it. How can you compare poo-poo with a flower? Is that possible? اٹس ناٹ پاسبل، بٹ دا پرابلم از کہ بہت سارے لوگ پوپو کو فالو کر رہے ہیں، اور میں صرف Exactly. یہ So دکھانا I, ہاں میں صرف یہ دکھانا چاہتی کہ بک آف ریویلیشن میں اسلام کے بارے میں کرسچینٹی کیا کہہ رہی ہے. تو میں اس کی اچھا ریولیشن میں بک آف ریولیشن میں کون سا الگ ہونے جاتی ہیں؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. تو بک آف ریویلیشن میں اگر آپ کھولیں تو نمبر 5 سے چیپٹر 5 کھولنا چاہ رہی ہیں؟ ریویلیشن نمبر 13 اور اس کی ورس نمبر 5. اوکے 13. اچھا جی، اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں جو بیسٹ آف سی ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں. جی اس میں سو میرے پاس کھلی ہوئی ہے، میں اس کا ترجمہ کر لیتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ بیسٹ کو اجازت دی جائے گی کہ وہ خدا کے بارے میں بلاسفیمس ورڈز بولے گا، اور اس کو اتھارٹی بھی دی جائے گی. اب دیکھ رہے ہیں نا، قل واللہ احد کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ، کیونکہ یہ سب کچھ کرسچینٹی کے بالکل خلاف ہے. خدا نے جیسے اپنے بیٹے کو ہماری قربانی کے لیے پیدا کیا، ان سب کے بالکل خلاف بیسٹ کو اتھارٹی دی گئی ہے. پھر اس کے بعد نمبر 8 یار میں ایک سیکنڈ، نیو لائف یہ آپ نے یہ جو ریولیشن کی انٹرپریٹیشن کی ہے یہ کیسے کر لی ہے آپ نے؟ ریولیشن، یہ میں آپ کو اپنی جو میں نے مختلف سورسز وغیرہ سے جو اسٹڈی اچھا نیو کیا لائف ہے. دیکھیں، پتہ ہے بات کیا ہے، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ تھیولوجی جو ہوتی ہے نا وہ ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو، تھیولوجی آپ خود نہیں بنا سکتے. اٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، اس کو خود بنانا از رانگ، از ایبسلیوٹلی رانگ. ریولیشن از ریولیشن آف دا فیوچر، اور ریولیشن کے اوپر obviously ملٹیپل تھیولوجیز آلریڈی لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ اس چیپٹر ورس نمبر 5 کو کنٹیکچولی پڑھیں 1 سے لے کے، تو آئی ڈونٹ تھنک یو کین ایور سے کہ یہ اسلام کے بارے میں ہے، بیکاز آپ ورس نمبر 5 کو آؤٹ آف کانٹیکس پڑھ رہی ہیں باقی ورسز کے. سو آئی ول ہمبلی ریکویسٹ یو کہ پلیز ورسز کو، بائبل کی ورسز کو ایٹ لیسٹ پلیز آؤٹ آف کانٹیکس نہیں پڑھیں. یہ لٹرلی آپ نے آؤٹ آف کانٹیکس پڑھی ہے ورس. میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی اپنی تھیولوجی کو جو آپ اس میں سے نکالنا چاہ رہی ہیں، بٹ ٹرسٹ می اٹ از یو آر ریڈنگ اٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ. آئی کین ریڈ اٹ فار یو. چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کو ویسٹ میں ہے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ورس نمبر 1 سے ہم پڑھتے ہیں. دین اسٹوڈ آن دا سینڈ آف دا سی اینڈ آئی سا اے بیسٹ رائزنگ اپ آن دا out of the sea having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on the head blasphemous name. Now یہ 10 کراؤنس کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 10 ہارنس کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور 7 ہیڈس کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کمپلیٹ تھیولوجیز ہیں اور آپ جانتی ہیں. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear. اب لیپرڈ کا ہیڈ اور فیٹ بیئر کے، یہ بھی ایک تھیولوجی ریپرزینٹیشن ہے جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ڈینیل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اچھا، اینڈ ماؤتھ لائک دا ماؤتھ آف اے لائن. دا ڈریگن گیو ہم ہز پاور ہز تھرون اینڈ گریٹ اتھارٹی. اب ونس اگین ڈریگن کیا ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ obviously یہ بھی پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اینڈ آئی saw one of his heads as if it has been mortally wounded, and his dead
deadly wounded was healed, and all the world would marvel and follow the beast. So they worship the dragon who gave authority to the beast, and they worship the beast, saying, who is like the beast, who is able to make war with him. So I think हमें हमें वर्सेस के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए. And I understand that Islam is a beast, and I fully understand that. No questions about it. But I personally do not think कि verse number 5 को हमें out of context लेना चाहिए. What do you think? uh, I really respect your opinion. मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप इसमें देखें तो बीस्ट को अथॉरिटी दी गई है टू वेज वॉर अगेंस्ट पीपल ऑफ गॉड. इस वर्स नंबर 13 को आप शुरू से एंड तक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें So आप so कराएंगी. आप मुझे ये कहना चाह रही हैं that अगर आप dragon. क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशन में जॉन को इमेजेस दिखाई गए थे. इट्स मैं वही ऑल बता रहा हूँ. इमेजेस एंड मैं वही बता रहा हूँ. तो you are saying that dragon is Allah. आई एम. और इसमें मैं दो तीन चीजें आप बोल के शायद आपकी स्ट्रीम से निकल जाऊंगी. um, इसमें एक तो ये बताया गया है कि ओके वन सेकंड, लेट मी जस्ट वन सेकंड, लेट मी जस्ट टॉक टू माय किड्स. Okay. Anyhow, आगे चलते हैं. हमारे पास कुछ और लोग बैठे हुए हैं. नूरुल इस्लाम साहब हमारे पास आते हैं. जी मिस्टर नूरुल इस्लाम साहब. जी मिस्टर नूरुल इस्लाम. हेलो, जी जनाब. बोलिए जनाब. सर मैंने तो कुछ नहीं बोलना सर, आपने बोलना है क़यामत के दिन के ऊपर. अगर आप बोल सकते हैं, नहीं तो कोई और टॉपिक है तो दे दें. सर मेरे को एक डाउट था सर. अभी इंसाफ करना है ना, था तो जजमेंट जे होना ही पड़ेगा ना सर. बिल्कुल सर, होना पड़ेगा. मैंने कब इनकार किया? तो आपको क्या तकलीफ है सर? क्योंकि अल्लाह कहता है कि जजमेंट डे से पहले जमीन के ऊपर जो सूरज है उसको बुझा देगा और सितारों को जमीन के ऊपर गिरा देगा. आप मानते हैं इस बात को? सर अल्लाह बोला तो मानना ही पड़ेगा ना सर. हम्म, ठीक है. तो जो चूंटी या चूंटी के ऊपर हाथी गिराएगा ढेर सारे, तो उस वक्त देखा जाएगा कैसे देखा जाएगा? चूंटी के ऊपर आंखों हाथी कैसे से. गिर सकता है? छोटे के ऊपर आती तो नहीं गिर सकता. तो फिर जमीन तो चूंटी की तरह है ना इन सितारों और सूरज के तरह सामने. ये कहाँ से हवाला लिया है साहब आपने? किस चीज का? ये आप जो बता रहे हो वो. सूरज जमीन से 80 टाइम्स बड़ा है, ठीक है. और सूरज से बहुत 5000 गुना 1500 गुना से लेके 5000 गुना बड़े बड़े सितारे हैं. ठीक है. यहाँ से लिया रेफरेंस. ठीक है, तो इधर आपने जो बोला वो कहीं नहीं दिख रहा इधर, तो ये की सेंटेंस दिख रहा है. ये ले, ऊपर जाएंगे तो बाकी सेंटेंस दिख जाएंगे. ये ले, हाँ. ये ले. जब सूरज को बुझा दिया जाएगा और सितारों को हाँ. गिरा दिया जाएगा. जी सर. सबको तो स्टार फिल डाउन, स्टार नीचे गिरेगा तो नीचे मतलब ये जमीन किधर लिखा है सर इधर? क्या कहाँ गिर रहे हैं सितारे? फिल डाउन, नीचे गिर सितारे रहा है. आसमान. ओके, तो इसका मतलब है कि कोई छत है जिसपे सितारे लगे हुए हैं, जहाँ से गिर जाएंगे. तो सितारे तो ऊपर ही है ना, नीचे तो गिर जाता है. हाँ, तो कैसे स्पेस गिरेगा में, नीचे? तो कैसे स्पेस में भी गिरेगा गिर नीचे? सकता है ना. स्पेस में भी गिर सकता है ना. ओ भाई, स्पेस से बहुत दूर है. स्टूडेंट टन और स्टूडेंट टन स्पाइक इंग्लिश नहीं होता, स्पीक इंग्लिश होता है. सो द होल प्रॉब्लम विद यू गाइस आर यू डोंट इवन नो व्हाट इंग्लिश इज. एंड इट्स नॉट स्पाइक इंग्लिश, इट्स स्पीक इंग्लिश. एंड देन स्टूडेंट टन नहीं होता, इट्स स्टूडेंट होता है. स्टूडेंट की स्पेलिंग, योर स्टूडेंट स्पेलिंग इज perfectly wrong. So you're watching me on the X, and that is good. But anyhow, this is my English channel. If you want to join in, you can come to my YouTube channel, Adam Seeker Urdu. The link is in the description. And if you are a Muslim, I will have a debate with you in English. So if you want to come in and have a debate with me in English, I am willing to have a debate with you in English. But then you have to come to the YouTube, Adam Seeker Urdu, and from there click on the link
and join the StreamYard, and I will have a discussion with you in English. If you are a Muslim, if you are not a Muslim, then enjoy and watch. جی جناب نورل اسلام. لالا جی نیچے دیکھو کون آیا. ارے یار آنکھوں میں چندی آ گئی میری یار, کیا آنکھیں چندی آ گئی ہے یار. توبہ توبہ توبہ, اتنی روشنی. نور 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 مثل نور, چراغ کے اندر ڈائمنڈ کی شیپ میں حضرت عزت باپ چوتھے مالے سے حاضر خدمت فرشی کلام کے ساتھ بلاتے ہیں اپنے پیارے رسول المرتدین حضرت ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, آپ نے آج تو ویکینڈ کا جو دھمال ہے وہ آپ نے ڈبل کر دیا. بہت بہت شکریہ اتنے پیارے استقبال کے ساتھ. اور ہمارے سارے ویورز کو میرا سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آئی ہوپ ایوری ون از فائن اینڈ انجوائنگ دیئر ویکینڈ. اور آئی ایم شیور کہ ڈسکشن بڑا زبردست چل رہا ہوگا. 4300 لوگ آلریڈی دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ جڑے, کیونکہ کل ہم نے کہا تھا کہ 9000 لوگ کو تو آنا ہی آنا ہے. تو جلدی سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے یار اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے یاروں کے ساتھ سٹریم کو شیئر کر دے تاکہ اور بھی زیادہ لوگ جڑے اور ڈسکشن کا مزہ سارے لوگوں کو ملے, نالج بھی ملے اور سمجھنے ملے, سیکھنے ملے, اور ہمارے مومن حضرات کی آنکھیں کھلے. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ جڑے سر. سر آپ کے لیے تھوڑا سا ریمائنڈ کر دیتا ہوں, اگر آپ پہلے سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ نے دیکھ نہیں لیا دیکھ رہا تھا, نہیں دیکھ رہا تھا, ابھی میں نے مجھے پتا جوائن تھا کہ کیا. آپ کہیں گئے ہوئے تھے. تو ساحل صاحب میں آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں, میں نے دکھایا چیپٹر نمبر 81, اور جتنے لوگ بعد میں ان کے لیے بھی ریمائنڈ کر دیا ایک طرح کا. چیپٹر نمبر سورہ 81 دکھایا تکویر ہے جو, کیا؟ 81 جی تکویر ہے سورہ, نا؟ جی سر سورہ تکویر ہے. ہاں. اور دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ محمد نے سب سے پہلے جب پہاڑی کے اوپر جا کے بتایا کہ میں نبی ہوں, تو سب سے پہلے تو اللہ میاں نے عورتوں کی طرح گالیاں نکالی, بد دعائیں دی ابو لہب کو. اب اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ریولیشن آرڈر کے مطابق یہ والی صورت نازل ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے آتے ہی ڈرایا, اور جب سورج بجھ جائے گا, جب ستارے زمین پر گرا دیے جائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اللہ پورا ڈراتا ہے. پریگننٹ اونٹنی جو ہے وہ کھڑی رہے گی, جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے, اینڈ وغیرہ اینڈ وغیرہ اینڈ وغیرہ. اب ابن کثیر میں ایک ہم سوال جاتے ہیں. کروں آپ سے, جی حضرت, جی حضرت. یہ جانور کیوں اکٹھے کیے جائیں گے؟ اس کا کیا لاجک ہے؟ جانوروں کا کیا لینا دینا قیامت کے دن سے؟ ہاں سر, اس کے لیے ہمیں تفسیر میں جانا پڑے گا نا سر. اچھا, اس کے لیے اسکالرز آف اسلام جو ہے نا آپس میں لڑائی کرتے ہیں. میں نے تفسیر دکھائی تھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے, میں نے تفسیر دکھائی تھی کہ 6 ڈیفرنٹ اسکالرز آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں کہ جانوروں کے اعمال کا حساب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کا امر یہ ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا, یہ ان کا حساب کتاب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, مکھیاں کٹھی کی جائیں گی اور جانور اکٹھے کی جائیں گے. کچھ لوگ سورہ انکبوت کی آیت پریزنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی پرندوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اور کچھ کہتے ہیں نہیں, حضرت علی نے کہا نہیں, ان کو مار دو بس ختم ہے, یہی ان کا حساب کتاب ہے, ان کا امر یہی ہے کہ دے ول بی ڈیڈ. سو ناؤ آپ یہ جانوروں کو اکٹھا کیوں کیا جائے گا, اسکالرز آف اسلام کو نہیں پتا سر, تو میرے کو کیسے پتا ہوگا؟ نہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس نا, کہ کیونکہ جانوروں کی بدھی تو ویسے ہوتی نہیں ہے انسانوں جیسی, اور جانوروں کے لیے تو انسانوں جیسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے نا, کیونکہ جو ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے اس میں اللہ جانوروں کا ذکر نہیں کرتا ہے, جنوں اور انسانوں کا ذکر کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی جی سر, اللہ نے جنوں اور انسان کو اس لیے ہی پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. تو اور اس کے بعد جو وہ آیت ہے سورہ ملک کی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اس میں جانور کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے, لینا دینا ہی نہیں ہے, تو نہ ان پہ حساب کرنے کے لیے کوئی سینس بنتا ہے, کیونکہ ان کی بدھی جو ہے وہ ہماری طرح نہیں چلتی. اور دوسری چیز جو ہے وہ تو پھر اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے ان کو؟ ارے سر آپ جانوروں کی بات کرتے ہیں,
وہ آپ کے اسکالرز یہ کہتے ہیں حضرت ساحل بھائی، وہ کہتے ہیں یار یہ سورج اور چاند ستاروں سے کیوں اللہ میاں ان کو گناہ دے گا، کیوں ان کو کیوں جہنم میں پھینکے گا؟ وہ اس پہ بھی سورج اور بات کرتے چاند ہیں. ستاروں کو جی سر، کیونکہ جو ستارے اور سورج جن کی پرستش کی جاتی ہے اللہ میاں ان کو جہنم میں پھینکے گا. اب سوال کیا گیا کیوں، تو جواب آیا کہ جناب حضرت عیسیٰ اور مریم کو، کیونکہ قرآن کے مطابق عیسیٰ اور مریم کی بھی پرستش ہوتی ہے، عیسیٰ اور مریم کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، کیونکہ جب ان کی عبادت کی جاتی تھی تو وہ اس عبادت سے خوش نہیں ہوتے تھے. لیکن سورج اور چاند جو ستارے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، لہذا انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. خوش ہوتے الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اور یہ سر آپ مومن نے حضرات ہمارے مانتے ہیں. سر آپ کے سر اسکالرز آف اسلام مانتے ہیں سر. چھوڑے یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر سیم سورت کی آپ کو دکھاتا ہے، تھوڑا سا میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن یہ دیکھیے سمندروں میں آگ لگے گی، سمندروں کی آگ بعد میں دیکھتے ہیں. اسی حال میں ایک دم زمین پھٹے گی، آسمان بھی ٹوٹنے لگے گا، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کا بھی ادھر ایک تیز ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے. ابن حاتم وغیرہ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے. سارے ستارے جن جن کی عبادت کی گئی ہے ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ جائیں گے. اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں ڈال دیے جاتے. تو ستارے اور سورج اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اس لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عیسیٰ اور مریم خوش نہیں ہوتے اس لیے انہیں نہیں ڈالا جائے گا. کیا بات ہے یار مومن حضرات. یار میرا سمپل سا آپ لوگوں سے سوال ہے یار تم لوگ تھوڑی سی بھی عقل نہیں لگاتے ہو کہ کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑی تو عقل لگاؤ یار پلیز، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، تھوڑا سوچو. ارے ساحل ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اور بات جی بتاتا ہوں. اب آپ ذرا سوچ میں یہ بھی ڈالیں، بحیرہ روم یعنی رومن سی میں دنیا کی تمام نہریں آ کے گرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں سائنٹیفکلی بات نہیں کر رہا، یہ میں اسلامک بات کر رہا ہوں. اوکے پلیز مجھے لوگ غلط نہ سمجھے، ایڈم کے اسی پارٹ کو کاٹ کے ڈالیں گے، دیکھا ایڈم کو تو سائنس کا بھی نہیں پتا. اینی ہاؤ یہ تفسیری بات بتا رہا ہوں. بحیرہ روم میں دنیا کی تمام نہریں آگے گرتی ہیں، اور بحیرہ روم کے ساتھ جو بحر ہیں پیسیفک اوشن وغیرہ سارے کے سارے، اس کے نیچے کنویں ہیں ساحل بھائی. ان کنووں کے کنویں ہیں، سمندر کے نیچے کنویں ہیں، ان کنووں کے اندر آگ ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اوپر تانبے کا ڈھکن ہے. کون سا تانبے کا ڈھکن ہے؟ کاپر کا ڈھکن ہے. مطلب پیسیفک اوشن کے پارٹ میں نیچے کنویں ہیں اور کنویں کے اوپر نہیں، کنویں کے اندر پانی کے نیچے آگ ہے اور اوپر ڈھکن ہے. جی سر، پانی کے نیچے کنویں ہیں، کنویں کے اندر آگ ہے، اور آگ کے اوپر کاپر کے ڈھکن ہے. ڈھکن ہے، اوکے پھر ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پڑھتے ہیں. بحیرہ روم میں بڑی برکت ہے، زمین کے درمیان میں ہے، سب نہریں اسی میں گرتی ہیں، اور بحیرہ کبیر بھی اسی میں پڑتا ہے، سب سے بڑا بحر بھی اسی میں پڑتا ہے. اس کے نیچے کنویں ہیں جس کے منہ پر تانبے کے ڈھکن ہے. قیامت کے دن وہ سلگ اٹھیں گے، قیامت کے دن وہ کاپر کے ڈھکن جو ہے نا وہ پگھل جائیں گے، اور وہ جو آگ ہے وہ سمندر کے اندر سے نکلے گی، اور سمندر سارا آگ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں چیپٹر نمبر 81 کی آیت نمبر 12 بتاتی ہے کہ سمندر پر آگ لگا دی جائے گی. تو آگ کیسے لگے گی یہ ہمیں تفسیر رائٹرز بتا رہے ہیں. ہو واو. یہ تفسیر الحمدللہ. And when the sea are set on fire وَإِذَا الْبِحَارِ سُجِّرَتْ. لیں سر سجرت. ہاں تو یہ جناب سمندر کے نیچے کنویں ہیں، کنووں کے اوپر تانبے کا ڈھکن ہے، کنویں کے اندر آگ ہے، تانبے کا پتل کا ڈھکن جو ہے وہ پگھل جائے گا، اندر سے آگ نکلے گی اور پورے سمندروں میں آگ لگ جائے گی. الحمدللہ. سر اب آپ پوچھیں سر جو پوچھ رہے تھے. یار اس سے گھٹیا ان لاجیکل کوئی آئیڈیالوجی میرے خیال سے دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سر جی یہ ٹاپک پتہ کیوں ضروری ہے؟
سر یہ ہاں ٹاپک اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اکثر مسلمان جب ہمارے پاس آخری پنے پہ آ جاتے ہیں نا اسلام چھوڑنے کے، تو کس چیز سے وہ اسلام نہیں چھوڑ رہے ہوتے؟ قیامت کے ڈر سے. ڈر، قیامت کے ڈر سے. ہاں اب اگر قیامت اس طریقے سے اللہ ڈیفائن کر رہا ہے تو سر جی پھر مجھے بتائیں ایسی قیامت سے کیسے ڈر لگ سکتا ہے آپ کو یار؟ ایگزیکٹلی صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا، اور بہت زبردست ٹاپک آپ نے اٹھایا. تو ہمارے جو مومن حضرات ابھی تک جو آئے تھے ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ سر جی بڑے زبردست زبردست مومن حضرات آئے ہیں. کسی نے یہ بتایا کہ جی ایک بلیک ہول اللہ بنائے گا، ہاں اس بلیک ہول میں ہنی آئی شرنک مائی کڈز والی مشین ہوگی، اور ہاں اللہ سورج کو اور ستاروں کو اس بلیک ہول سے گزارے گا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، اور جب ہاں وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر اس کو زمین کے اوپر گرائے گا، کیونکہ اللہ ہاں قرآن میں کہتا ہے اور جس دن سورج بجھ جائے گا اور ستارے زمین پہ گر جائیں گے. اب ستارے ہاتھی کی مانند ہے اور زمین چونٹی کی مانند ہے، تو ہاں چونٹی کے اوپر ہاتھی گر نہیں سکتا، لہذا ہوں ہاتھی کو پہلے شرنک کیا جائے گا، چھوٹا سا بنائے گا، چونٹی سے بھی 1000 گنا چھوٹا، کیونکہ پھر اللہ جو ہے نا ہزاروں ستارے اور سورج زمین پہ گرا دے گا. نہیں، تو لیکن ایک میرے اگر پاس بلیک نئی ہول تفسیر کا، آئی ہے. ایڈم صاحب بلیک ہول کا اگر کانسیپٹ اگر آپ لوگے تو اس میں تو پھر زمین بھی شرنک ہو جائے گی نا، زمین بھی ختم ہو جائے گی. یا حضرت عزت ماپ، زمین کو اللہ نہیں گزارے گا نا بلیک ہول سے. اچھا زمین کو نہیں گزارے گا، اس کو ایکسیپشن دیا گیا ہے. ہاں پھر ایک نے بتایا کہ جی ستارے آسمان پہ ٹنگے ہوئے ہیں رسیوں سے، تو لہٰذا ہاں وہ گریں گے زمین پہ نہیں گریں گے، صرف ان کی رسیاں توڑ دی جائیں گی. اچھا رسی توڑ دی جائے گی. جی سر. پھر اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس بڑا بڑا اسکالر آیا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ سورج کی روشنی کو کم کر دیا جائے گا. تو میں نے کہا ہاں اگر کم کر دیا جائے گا تو زمین پہ بہت زیادہ لو ٹمپریچر ہو جائے گا، تو یہ ہوں جو کیمل جو ہے کھڑے ہیں، کیمل تو کھڑے نہیں تو فریز مر جائیں گے، یہ چلیں ہوں گے کیسے، کٹھے کیسے ہوں گے؟ تمہیں سائنس کا نہیں پتا، تم کہتے ہو سائنس، سائنس تو اللہ نے بنائی ہے، سائنس ہی اللہ نے بنائی ہے، تم لوگ سائنس کو جاتے ہو، سائنس بے وقوف ہے، پاگل ہے، جاہل ہے. تو سر ابھی تک کچھ ایسے ہی لوگ آئے ہیں میرے پاس. واو، دیکھتے ہیں آگے کیسے لوگ آتے ہیں. لے لیجئے مومن حضرات کو. میں سر لے لیتے ہیں سر. جی جی ایڈم مس نیو لائف. جی جی جی. ہاں تو کیا میں اپنی اسکرین شیئر کر سکتی ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں اسکرین شیئر، لیکن وہ میرے ٹاپک کو بڑا خراب کر دے گی اس وقت. آپ اچھا ایسا کیجئے جس جگہ پہ آپ ہیں اس جگہ پہ ابھی اتنی رات نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ذرا تھوڑا سا اینڈ میں آئیے، تاکہ اگر آپ نے جو ٹاپک چینج بھی کرنا ہے اس کے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ اس نئے ٹاپک پہ بات نہ کروں، بیکاز مجھے ذرا اس ٹاپک پہ مسلم کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آفٹر 4 آورس تقریباً آئیے میرے پاس، 3 to 4 آورس کے درمیان میں پھر آپ کی اسٹیٹمنٹس اور آپ کی چیزیں بھی دکھا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. I will ٹھیک ہے، try. I don't promise, but I'll try. Okay. صحیح ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ادروائز مجھے ڈسکورڈ پہ رابطہ کیجیے، میں آپ سے ڈسکورڈ پہ بات کرتا ہوں. ڈسکرپشن میں میرا ڈسکورڈ کا لنک ہے. Okay. میں چیک ٹھیک ہے، کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت تھینک یو، اپریشیٹ اٹ. گاڈ بلیس یو. Thank you. Bye. اچھا جی، اسلامک کیرا صاحب جڑے ہیں. یہ ساحل صاحب بولتے نہیں ہے نا؟ یہ اسلامک اسلامک کیڑا کیڑا، ہاں ہاں، نہیں بات ہوئی تھی ان سے. نہیں بولتا نا، یہ جتنی نہیں دفعہ بھی آیا نہیں بولتے. بولا. اس کو میں بلاک کرتا ہوں اگر اس دفعہ بھی نہیں بولتا. بھاگ گیا یار، میرے بلاک کرنے سے پہلے بھاگ گیا. نیہا علی جی، آپ مسلمان ہیں؟ ہیلو جی، جی میں ہیلو. مسلمان ہوں. جی ساحل بھائی ذرا آپ ان سے کلام کیجیے. نیہا علی جی، جی نمازیں پڑھتی ہیں آپ؟ جی کبھی کبھی. کبھی کبھی پڑھتی ہے. تو آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ جی آتی ہے. سنا دیجئے پلیز. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ٹھیک ہے. تو یہ جو قیامت کی ڈسکرپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ابھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا، اور اگر آپ پہلے سے سٹریم سن رہی ہے تو قرآن کی آیتیں بھی پیش کی گئی ہے، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ میرے اصل میں 2 سوال ہیں، ایک آپ کے ٹاپک سے ملتا ہے اور ایک آپ کے ٹاپک سے نہیں، تو مجھے دونوں کو اگر آپ ٹاپک سے اجازت. ملتا ہوا سوال آپ کر لیں. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟
نہیں مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ میں پہلے دوسرے والا پوچھ لوں. وہ سوال یہ ہے نہیں میرا آپ کہ مسلمان نہیں ہیں یار. یو آر ناٹ اے مسلم پلیز. آئی نو ہو یو آر ناؤ. مجھے آئی ایک ایکس کوشچن. انڈرسٹینڈ مسلم ہو ہے یو آپ؟ آر. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم نہیں ہوں؟ کس طرح سے یار کہہ کم رہے آن یار آپ ایکس مسلم ہو کئی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہوئے ہو. کم آن یار پلیز وائی ڈو یو ہیں؟ ڈیسیو اس. نو پلیز میں ڈونٹ ایکس ڈیسیو مسلم یار نہیں. مجھے ڈیسیو. یار کم آن یار. نو آئی ایم اچھا ناٹ ایکس. نیہا علی اگر ایکس مسلم ہے تو بول دے اور اس کے بعد ہم آپ کا سوال بھی لے لیں گے, کوئی مشکل نہیں. اگر ہے تو بول دے. میں نے تو نہیں کہا کہ میں ایکس مسلم ہوں, آپ خود سے بنا رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ آئی تھی ہمارے چینلز پہ؟ نہیں میں آپ کے چینل پہ نہیں آئی. یار آپ میرے فرسٹ چینل ٹائم پہ آئی آئے. ہوئی ہو, آپ ساحل کے چینل پہ آئی ہوئی ہو, آپ سوامی جتیندر ناتھ کے چینل پہ گئی ہوئی ہو, آپ حقوق سیکر کے چینل پہ گئی ہوئی ہو. آپ یار کم آن یار کیوں جھوٹ بولتے ہو یار. ہیلو, جی نیہا علی آواز آ رہی ہے؟ آ ہاں رہی جی ہے. آ رہی ہے. آپ پہلے آ چکی ہے, سچی سچی بول دیجئے, کوئی مشکل نہیں, ہم آپ کا پھر بھی سوال لے لیں گے. نہیں مجھے ایک سوال ہے, اس کے بعد مجھے چلے جانا ہے یہاں سے, اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. مطلب آپ فرسٹ ٹائم آئیے آج؟ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے کہ نہیں. میٹر یہ نہیں نہیں, کرتا کہ ہم فرسٹ ٹائم آئی میں ہوں نے یا آپ سے لاسٹ کیا, ٹائم آئی ہوں نا. نیہا علی سنیے, ہم آپ سوال کی کا آپ جواب کی دے اسٹریم دیں. آپ کی اسٹریم اس لیے کہ آپ سوال کا جواب دیں. آپ کی اسٹریم اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے یہ پوچھیں کہ آج فرسٹ ٹائم آئی ہو کہ لاسٹ ٹائم آئی. نہیں وہ ضروری ہے کیونکہ ہم مومنوں سے بات کرتے ہیں نا. تو آپ کو میں نے آیت الکرسی سنا دی نا, اور کیا چاہیے آپ کو ثبوت. نہیں لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پہلے آ چکی ہے. اگر آ چکی ہے تو ہاں بول دیجئے, اگر ایکس مسلم ہے تو ہاں بول دیجئے, سوال کر لیجئے, کوئی مشکل نہیں. دیکھیں آپ کو جو لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے. میں مسلم ہوں, میں بول رہی ہوں کہ میں مسلم ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کو بلیو کرنا ہے میرے ورڈز پہ, نہ کہ آپ کے لگنے پہ. سہل پتہ یار لگا کیا کون ہے کرنا یہ؟ ہے نا. سہل پتہ ہاں لگا میں کون. سمجھ گیا. اوکے اب میں سوال کر سکتی ہوں؟ کریں سوال. مجھے سوال کرنا ہے حضرت محمد کے بارے میں, کہ حضرت محمد کی جو کوئی بیٹا نہیں تھا, اور حضرت محمد کی صرف بیٹی تھی, اور حضرت محمد کے کو کیوں بیٹا نہیں ملا, اس کا مجھے ثبوت چاہیے, یا قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو بیٹا نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو ویری مچ. قرآن میں محمد کا نام صرف 4 دفعہ ہے, 4 سے 5ویں دفعہ ہے نہیں. اور بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے سورہ کوثر دے دی گئی تھی, وہ جنت میں جائے گا اسے کوثر مل جائے گی, اور اللہ نے بیٹے کی جگہ کوثر دے دی ہے. دیٹ از یور آنسر. تھینک یو تو سو پھر ویری مچ, بیٹا, آپ جڑی. اگر بیٹا بیٹا نہیں دیا تھا, نہیں دیا, سورہ کوثر دے دی. اوکے لیکن پھر آپ نے بات یہ ڈیبیٹ ہے, نہیں کرنی تھی, آپ نے ایک سوال کرنا تھا, میں نے اس کا جواب دے دیا. دیٹس اٹ. سوال کا جواب مکمل نہیں ہوا کہ حضرت محمد کی جو مکمل ہو پھر چکا آگے ہے نسل کس بنیاد پہ چل رہی ہے. علی سے, اور محمد کے علی, آبا و اجداد سے. حضرت محمد علی اس کا حضرت کزن ہے, سیم خون ہے, بلڈ ریلیٹیو سے بن کے نکلا, اور اس کی بیٹیوں سے نہیں نکلا, علی سے نکلا. علی اس کا کزن ہے, اس کے تو دادا سے حضرت ساری علی اولادیں نکلی ہیں, تو دادا سے نکلے ہیں. حضرت علی کے بھی تو بیٹوں کا مرڈر ہو گیا تھا, پھر کیسے چلی حضرت محمد کی آپ نے نسل. پتا نہیں ہے کہ اس کے بیٹوں نے کتنی شادیاں کی تھی. حسن کی 40 سے زیادہ شادیاں گنی جاتی ہیں. کم آن مین, گو ریڈ. تھینک یو سو مچ, اپریشیٹ اٹ.